بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد 90 سورہ، اس کی 20 آیات ہیں، اور ہم اس کو کچھ سٹیپس میں اس کی اسٹڈی کریں گے۔ کچھ سٹیپس میں سٹیپ نمبر 1، میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیں، تصور قائم کریں، اس کو ایک تصویر کی شکل میں اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آپ اس کو غور سے سنیں گے سٹیپ 1 میں کسی ایک کام کرنے کے لیے، تو غور سے سنیں ابھی۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان دھتکارے ہوئے سے، اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ نہیں قسم کھاتا ہوں میں، نہیں بالکل قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، نہیں بالکل قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، اور تم رہتے ہو اس شہر میں، اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہو اس شہر میں، اور تم رہتے ہو اس شہر میں، اور تم رہتے ہو اس شہر میں، نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، اور تم رہتے ہو اس شہر میں، اور قسم باپ کی اور اولاد کی، اور قسم باپ کی اور اولاد کی، اور قسم باپ کی اور اولاد کی، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، مشقت میں کہاں پیدا کیا؟ دنیا مشقت کی جگہ۔ کیا خیال کرتا ہے وہ انسان؟ یہ کہ نہیں بس چلے گا اس پر کسی کا؟ کیا خیال کرتا ہے وہ یہ کہ نہیں بس چلے گا اس پر کسی کا؟ کہتا ہے کہ اڑا دیا میں نے مار ڈھیروں، کہتا ہے کہ اڑا دیا میں نے مار ڈھیروں۔ کیسا انسان ہے جو یہ خیال کرتا ہے، وہ جو یہ کام کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اڑا دیا میں نے مار ڈھیروں، کہتا ہے کہ اڑا دیا میں نے مار ڈھیروں۔ کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا سمجھتا ہے وہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ کیا سمجھتا ہے وہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ کیا سمجھتا ہے وہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ بھلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو دو آنکھیں، بھلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو دو آنکھیں، بھلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو دو آنکھیں، اور زبان اور دو ہونٹ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کس چیز کے لیے دیا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے بعد دکھا دی ہم نے اس کو خیر و شر کی دونوں راہیں، اور دکھا دی ہم نے اس کو خیر و شر کی دونوں راہیں، دو راستے بھی دکھا دیے اس کو، مگر نہ گزرا وہ دشوار گزار گھاٹی سے۔ یہ ایک راستہ دشوار گزار گھاٹی، دونوں ہی راستے مشکل ہیں، ایک دشوار گزار گھاٹی مگر بہترین، مگر نہ گزرا وہ دشوار گزار گھاٹی پر سے، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ گھاٹی، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ بہترین راستہ، کچھ کام ہو سکتے ہیں شاید، اور کیا جانو تم کیا ہے وہ گھاٹی، وہ راستہ۔ چھڑانا ہے گردن کا، چھڑانا ہے گردن کا، چھڑانا ہے گردن کا، یا کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن، یا کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن، یا کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن۔ کس کو؟ یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا مسکین کو جو خاک میں پڑا ہوا ہو، یتیم کو جو رشتہ دار ہو یا مسکین کو جو خاک میں پڑا ہوا ہو، خاک میں پڑا ہوا ہو۔ پھر بھی ہو یہ کھلانے والا، پھر ہو بھی یہ کھلانے والا، اب یہ جو سارے کام کرنے والا، وہ کہاں سے ہو، کس گروپ میں سے ہو؟ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لائے، جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر استقامت کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر اور استقامت ایک ہی ہے، صبر اور استقامت کی، اور وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو رحم کی، اور وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو رحم کی۔ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا ہماری آیات کو، یہی ہیں اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے، یہی ہیں بائیں بازو والے، ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی، ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ اللہ ہم پر رحم فرما۔ اب ہم اس کو یہاں پر پاز کریں گے۔ آپ لوگوں نے جو کچھ سوچا اس کو آپ ایک اپنا ریفلیکشن لکھیں یا ڈرا کریں، جس میں بھی آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔
لکھیں یا ڈرا کریں جو سمجھ آئی. اب آپ وہ کرنے کے بعد پھر ویڈیو کو چلائیے گا. تو آئی ہوپ کہ اب آپ نے اسٹیپ 1 اپنا کمپلیٹ کر لیا. آپ بھی اب اسٹیپ 2 کل بھی کر سکتے ہیں یا جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اس کے لیے ریڈی ہیں. تو اسٹیپ 2 اب آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے. آپ اس کو ریوائنڈ کریں اور جب میں اس کو ابھی آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں, زبانی یاد کریں. اسٹیپ 2 ٹرانسلیشن کو زبانی یاد کریں. یہ ہو گیا. تو اب ہم اسٹیپ 3 کی طرف چلیں گے. آپ اسٹیپ 2 کے بعد ٹائم لیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں, یاد کریں. اور اب ہم اسٹیپ 3 کی طرف چلیں گے. اپنا مصحف جس میں ٹرانسلیشن نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں گے. ہماری ٹرانسلیشن سورۃ البلد 90 سورہ, اس کی 20 آیات ہیں. اچھا اس کو میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیپ 3 ہے نا ہمارا یہ. اسٹیپ 3 میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن آ رہی ہے. لا اقسم بہذا البلد, ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ کو عربک پڑھنی نہیں بھی آ رہی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ ادھر دیکھیں کہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے. نہیں قسم کھاتا ہوں میں, نہیں یعنی بالکل ہاں کھا رہا ہوں میں, نہیں میں کر رہا ہوں یہ, نہیں میں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی, نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی, اور تم رہتے ہو اس شہر میں, اور قسم باپ کی, والد کی اور اس کی اولاد کی, بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں. اچھا اس طرح سے اس کو آپ نے پورا خود سے بیٹھ کر ایک بار اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لینی ہے کہ آپ کو کتنی آ رہی ہے. اس کے بعد آپ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. پھر سے اسٹیپ 1 ہمارا ریفلیکشن ہے, ڈرائنگ کی شکل میں یا پھر آپ رائٹنگ کی شکل میں لکھیں گے. اسٹیپ 2 میں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن یاد کر لی. اسٹیپ 3 میں ٹرانسلیشن یاد کرنے کے بعد ہم نے اب اس کی عربک کو ایک دفعہ دیکھ کر اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کو پڑھ لیا, اور اسٹیپ 3 پر ہی اب ہم اس کی ڈویژن کریں گے, سیکشنز بنائیں گے. سیکشنز میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے سے یہاں پر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک آپ اس کی ہیڈنگز اپنی پاس سے بھی دے سکتے ہیں. زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے پاس سے ہی دیں. جو بھی آپ نے ریفلیکشن کیا آپ کو سمجھ آئی, تو دنیا مشقت کی جگہ ہے, دنیا مشقت کی جگہ ہر انسان کے لیے. اب اس مشقت کی جگہ پر 2 راستے جو بتائے گئے وہ آیت نمبر 5 سے 10 تک ہیں. کیونکہ آپ ٹرانسلیشن یاد کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک 2 راستوں کی بات ہوگی ہے. 2 راستے ہیں, دونوں ہی مشکل ہیں, ان میں سے ایک دشوار راستہ مگر بہترین راستہ وہ کن کا راستہ ہے؟ اصحاب المیمنہ کا راستہ ہے, وہ 11 سے 18 تک. اور آخر میں 4th سیکشن 19-20 2 آیات ہیں صرف, وہ اب دوسرے راستے کی بات کی. یہاں پر جو 2 راستوں کی بات ہوئی نجدین میں, یہ دوسرا راستہ کن کا ہے؟ یہ اصحاب المشأمہ کا راستہ ہے, اور ان کا انجام ہے یہاں پر کہ ان پر آگ چھائی ہوگی. تو یہاں پر اسٹیپ 3 میں ہم نے اس کو ہیڈنگز اور سیکشنز اپنے مصحف پر جس میں ٹرانسلیشن نہیں ہے وہاں پر ہم نے اس کو کاپی کر لیا. اب ہم اسٹیپ 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن, 23 سال قرآن, 23 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے ساتھ کی زندگی. اس میں یہ سورہ ان کو کب ملی؟ 13 ایئرز, مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں یہ تیسرا فیز, 6 سے لے کر 10ویں نبوی تک یہ ظلم و ستم کا دور تھا. اس میں کیا کیا ظلم ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اب حبشہ ہجرت بھی ہوئی اور دیگر دوسرے بھی کام ہوئے. کیونکہ اب آپ لوگ سیرہ کی دوسری کلاس لے رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور اس ساری انفارمیشن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے
آپ نے اب ان کیریکٹرز کو یاد کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت تھے، اس وقت ان کے ساتھ تھے، یا تو ان کے ساتھ تھے یا ان کے اگینسٹ تھے، ان کے خلاف تھے۔ اب ہم نے سورہ میں سے اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے دونوں کو لے لیا۔ اب یہاں پر کیونکہ آپ کو کچھ نام ضرور یاد ہوں گے، جیسے اصحاب المیمنہ میں ابو بکر لکھ سکتے ہیں، اور اس وقت عثمان بن عفان بھی لکھ سکتے ہیں، بلال ابن رباح آ جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہوں گے، سعد ابن ابی وقاص ہیں، تو یہ نام آپ نے یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیے۔ عمر ابن الخطاب آ چکے ہیں اسلام، حمزہ ابن عبد المطلب بھی یہاں پر اسی لسٹ میں، اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور بالکل اپوزٹ میں یہاں پر کون لوگ ہیں؟ ابو جہل ہیں، ابو لہب، ابو الولید کون تھے؟ عتبہ ابن ربیعہ، یہ سارے لوگ اور بھی آپ کے ذہن میں جو آ رہے ہیں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کیریکٹرسٹکس دیکھیں، ان کی صفات کیا ہیں، غور کرنے کے بعد یہ کیا کام کر رہے تھے، ان کون سے راستے پہ تھا، ان دونوں کے لیے دنیا کا بد۔ تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ سٹیپ، اب سٹیپ 3 کے بعد ہمارا سٹیپ 4 تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن، اور سٹیپ 5 سب سے امپورٹنٹ میں، اگر اس والے سٹیپ کو آپ نکال دیتے ہیں تو یہ محض ہمارا بس ایک لپ سروس ہی رہے گی۔ میں، میری اصلاح کے لیے قرآن، میرے لیے یہ کیریکٹرز، میرے لیے یہ سب کچھ، مجھ سے مخاطب ہے قرآن، تو میں ان میں کیا کر رہی ہوں، میرے لیے کیا پیغام ہے۔ یہاں پر سٹیپ 5 میں آپ نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ میں جو اس گروپ کو بھی اب جانتی ہوں اور کچھ نہ کچھ اس گروپ کو بھی جانتی ہوں، ان کے جو کیریکٹرسٹکس تھے، ان کے جو کام تھے، جو صفات تھیں، وہ میرے میں تو نہیں ہیں۔ اگر میں ان کے راستے پر، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو آفر کی ہے کہ اس العقبہ کے راستے پہ چلو، تو میرے لیے العقبہ کے راستے پہ چلنے کے لیے جو مثال ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں وہ ہیں۔ تو ان کی زندگی کو سوچیں، ان دوسرے جو ان کے خلاف تھے ان کی زندگی کو سوچیں، اور اپنی زندگی پر غور کریں، میں ان میں سے کیسا بننا چاہتی ہوں، اور میری کون سی خوبیاں ہیں میرے اندر، اور میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، اس پر غور کر کے اپنے بارے میں سٹیپ 5 پر اب آپ اپنے لیے یہاں پر کچھ 3 باتیں نکالیں گے، کہ یہ 3 کام اب میں کروں گا، یا یہ 3 کام اب میں نہیں کروں گا، اور اس پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو نافع علم بنائے انشاءاللہ، آمین، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔